محمد مارما ڈیوک پکتھال، جی ہاں، جن کی تصویر آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، ان کا نام ہے محمد مارما ڈیوک پکتھال۔ اگر آپ ان کو نہیں جانتے تو آپ کو ان کا نام تھوڑا عجیب سا لگے گا، تو ان کا تعارف ہم کرائے دیتے ہیں۔ یہ 1875 میں لندن میں پیدا ہوئے تھے، ایک عیسائی گھرانے میں، پیدائشی عیسائی تھے، پھر بڑے ہوئے، تحقیق کی، ریسرچ کی، اس کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا اور مسلمان بنے، اور صرف سادہ طور پر مسلمان ہی نہیں بنے بلکہ ایک اسلامک اسکالر کے طور پر ابھرے، اور انہوں نے 1930 میں انگریزی زبان میں قرآن مجید کا ترجمہ کیا، جو کہ آج بھی چھپتا ہے، لوگ اس کو پڑھتے ہیں، پسند کرتے ہیں۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے دل میں خوف خدا بہت زیادہ تھا، یہ بہت زیادہ خدا کا خوف کرتے تھے۔ جب نماز پڑھتے تھے اور سجدے کی حالت میں ہوتے تھے، اور جب واپس آتے تھے سجدے سے، تو ان کا چہرہ سرخ ہو جاتا تھا خوف خدا سے۔ تو اس وقت کسی مسلمان نے ان سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے، یعنی اتنا زیادہ خوف خدا کہ چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہوتا۔ تب انہوں نے جو جواب دیا وہ بہت ہی بہترین جواب ہے اور قابل غور، اور اس پر غور و فکر کرنے کے لائق جواب ہے کہ ہم اس پر سوچ وچار کریں۔ انہوں نے کہا، بیکاز آئی ایم مسلم بائی چوائس اینڈ یو بائی برتھ، یعنی کہ میں بائی چوائس مسلمان ہوں، یعنی مجھے وراثت میں اسلام نہیں ملا، میں نے تحقیق کی، ریسرچ کی، اس کے بعد اس کو ایکسیپٹ کیا، جبکہ تم بائی برتھ مسلمان ہو، تم مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے، تم مسلمان ہو، تم کو وراثت میں دین ملا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، ایک ایسا شخص جو ریسرچ کر کے اسلام کو قبول کرتا ہے، اور دوسرا ایسا شخص جس کو وراثت میں اسلام ملا ہو، وہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گیا تو مسلمان ہو گیا، ان دونوں میں بہت فرق ہوتا ہے۔ یہی فرق وہاں پر تھا۔ تو ہم کو بھی اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہم بائی برتھ مسلمان ہیں، ہم نے کوئی ریسرچ نہیں کی، تحقیق نہیں کی اسلام کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے، بس وراثت میں مل گیا۔ اس لیے ہمارا یہ حال ہے کہ ہم آج مسلمانوں کی، جو بائی برتھ مسلمان ہوتے ہیں، کروڑوں میں ان کی ایسی تعداد ہے کہ ان کی زندگیاں گزر جاتی ہیں، لیکن وہ اپنی کتاب قرآن مجید کو سمجھ کر نہیں پڑھتے ہیں، عربی میں پڑھتے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں کہ جمعے کے دن عربی میں پڑھ لیا، کچھ ایسے ہیں ایون روز پڑھتے ہیں عربی میں، لیکن صرف عربی میں۔ اب عربی زبان ان کی زبان نہیں ہے تو انہیں کیا پتہ لگے گا اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ خدا کی طرف سے تمہارے لیے ایک میسج ہے، لیکن تم کو معلوم ہی نہیں کہ اس میں میسج میں لکھا کیا ہے، تو فائدہ کیا ہے؟ تو یہ وہی فرق ہے، جو لوگ ریسرچ کر کے اسلام کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، اور جو لوگ وراثت میں جن کو اسلام مل جاتا ہے، بائی برتھ مسلمان ہوتے ہیں، تو اسی لیے یہ فرق ہوتا ہے۔ تو اس پر سوچ وچار کریں، غور و فکر کریں کہ کم سے کم مسلمان ہونے کے ناطے اپنی جو کتاب قرآن مجید ہے، جس کو ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہماری کتاب ہے، حالانکہ وہ پوری انسانیت کے لیے ہے، لیکن مسلمان یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہماری کتاب ہے، تو اس کتاب کو کم سے کم پڑھو، سمجھ کر پڑھو۔ ہر زبان میں آج جو موجود ہے، انگلش، ہندی، اردو، جو زبان آپ کو آتی ہے، روزانہ تھوڑا تھوڑا پڑھو۔ اس پر سوچ وچار کریں اور کوشش کریں کہ قرآن مجید کو زیادہ سے زیادہ سمجھ کر پڑھیں۔ جزاکم اللہ خیر۔